وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بڑا باخبر ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت افروز دلائل آ گئے ہیں۔ اب جس نے آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اس طرح آیات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے وہ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے قرآن پڑھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم یہ بات اہل علم پر واضح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہباں مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے اپنے کردار کو دیدہ زیب بنایا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے معجزے صرف اللہ کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دل و نگاہ کو اس طرح پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے۔